اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ آیت میں وقف کی 4 علامات آپ کو نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے ہم حصے کریں گے 5۔ پہلا حصہ ہوگا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، دوسرا ہوگا وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تیسرا ہوگا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چوتھا ہوگا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پانچواں اور آخری ہوگا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اب جو 5 حصے کیے ہیں ان حصوں کے الفاظ پر باری باری باتوں کی۔ پہلا حصہ جو ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اس میں پہلا لفظ فا ہے جو کہ حرف ہے، با حرف ہے، حرف جر ہے، اور با کے بعد جو آپ کو ما نظر آ رہا ہے، یہ ما میں نے کوئی کلر نہیں دیا اس لیے کہ یہ ما جو ہے یہ زائدہ ہے، اور زائدہ حروف آپ جانتے ہیں وہ حروف ہوتے ہیں جن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا اور ترکیب میں بھی نہیں لایا جاتا۔ رحمتن اسم ہے، مجرور ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ لنتا یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لام اور نون آپ کو 2 حروف مادہ اس کے نظر آ رہے ہیں، ایک حرف جو ہے وہ یہاں محذوف ہے اور وہ حرف ہے یا۔ اب وہ یا کہاں پر ہے تو نوٹ کر لیں کہ لام، یا اور نون اس فعل کے حروف مادہ ہیں۔ باب ضربہ یضربو سے یہ استعمال ہوتا ہے، لینا یلینو، تبدیلی کے بعد لانا یلینو لینن جس کے معنی نرم ہونا کے ہوتے ہیں۔ تو لانا لانا، لانو لانت، لانتا لننا، پھر لنتا لنتما لنتم۔ آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے لام جو کہ حرف ہے اور حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آپ کو ہم نظر آ رہی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، لو حرف ہے، حرف شرط ہے۔ کنتا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کانا یکونو، فضن یہاں پر اسم آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے۔ فضن لفظ کو خان صاحب نے فا، زوا اور زوا مادے کے تحت ذکر کیا ہے، فعل بھی اس کا ذکر کیا اگر استعمال ہو تو باب سین سے استعمال ہوتا ہے، فزیزا یفززو، تبدیلی کے بعد فزا یا فزو فزازن، اور معنی لکھیں بد مزاج ہونا۔ اور فضن لفظ کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ صفت ہے، بد مزاج کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا۔ اگلا لفظ ہے غلیظ۔ غلیظ جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، غین، لام اور ضا اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب نے فعل کے طور پہ سے ذکر کیا ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، غلظہ یغلظو غلظۃً جس کے معنی موٹا ہونا، گاڑھا ہونا یا سخت ہونا کے ہوتے ہیں، اور نیچے بتا رہے ہیں کہ غلیظ جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ صفت ہے جس کی جمع غلاظ آتی ہے، تو غلیظ کے معنی سخت کے ہوں گے، یہاں پر ذہن میں رکھیے گا۔ القلب جو ہے یہ مجرور اسم ہے، لام حرف ہے، لو کے جواب پر اکثر استعمال ہوتا ہے۔ انفضو جو ہے فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فا، ضاد اور ضاد اس کے حروف مادہ ہیں، باب انفعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ انفضض ینفضضو، تبدیلی کے بعد بنے گا انفض ینفضو، اس کے معنی ہوں گے الگ ہو جانا۔ من حرف جر ہے، حول کا لفظ اسم ہے اور مجرور ہے اور گرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، اور یوں دوسرے حصے کے الفاظ پہ بھی بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ تیسرے حصے میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا اس تیسرے حصے کے ہم 3 حصے کریں گے۔ تیسرے حصے کا پہلا حصہ ہوگا فاعف عنہم، دوسرا ہوگا واستغفر لہم،
اور تیسرا ہوگا وشاورہم فی الامر۔ اب جو پہلا حصہ ہے فاعف عنہم، تیسرے حصے کا، اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ فا حرف ہے، اوفو یہ فعل امر ہے، عین، فا اور واو اس کے حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی درگزر کرنا کے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے۔ ان حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی تیسرے حصے کے، اور اب تیسرے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، استغفر یہ بھی فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، غین، فا اور را اس کے حروف مادہ ہیں، باب استفعال سے استعمال ہوا ہے، استغفر یستغفر استغفاراً بخشش طلب کرنا۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل آپ کو جمع مذکر غائب کی نظر آ رہی ہے۔ تیسرے حصے کا جو تیسرا حصہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اس کے الفاظ پہ میں بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ واو حرف ہے، شاور یہ فعل امر ہے، شین، واو اور را اس کے حروف مادہ ہیں، باب مفعلہ سے یہ استعمال ہوا ہے، شاورہ یشاورو مشاورتن مشورہ کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ واحد مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی آپ کو ساتھ نظر آ رہی ہے پرپل کلر میں۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد الامر جو ہے یہ اسم ہے اور مجرور ہے، اور الامر جو ہے یہ کام کے لیے، معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ جی 3 حصوں پر بات ہوگی ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے۔ اب جو چوتھا حصہ ہے وہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اس میں فا حرف ہے، اذا ظرفیہ ہے، یہ شرط کے معنی کو بھی متضمن ہوتا ہے جب اس کے بعد 2 جملے ہوں۔ عزمتا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عین، زا اور میم اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب نے باب ضربہ یضربو سے اس کو ذکر کیا ہے، عزم یا عزم عزمن جس کے معنی پختہ ارادہ کرنا کے ہیں۔ فا حرف ہے، توکل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو، کاف اور لام اس کے حروف مادہ ہیں، باب تفعول سے یہ استعمال ہوا ہے، توکلا یا توکلو توکل کرنا۔ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا الا آپ کو آگے نظر آ رہا ہے اور اس میں جلالہ آگے مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے ان اللہ یحب المتوکلین، جس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، یحب فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا بابا اس کے حروف مادہ ہیں، باب فعال سے یہ استعمال ہوا ہے، احببا یحببو تبدیلی کے بعد احبا یحبو پسند کرنا کے معنی میں۔ المتوکلین یہ اسم ہے، المتوکل کی جمع ہے اور المتوکل صیغہ اسم الفاعل ہے، واو کاف لام حروف مادہ، باب تفاعل سے متوکل توکل کرنے والا۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 159 کے تمام الفاظ پر ہماری بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب جو ہم نے حصے کیے ہیں آیت نمبر 159 کے، اس میں جملوں کے اعراب پر بات کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ہمارا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فا کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، با حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جو ما ہے میں نے جیسے کہا کہ زائدہ ہے، لہٰذا اس کو ہم ٹریٹ نہیں کریں گے۔ رحمتن مجرور ہوگا اور یہ جار مجرور جو ہے متعلق مقدم ہو جائے گا لنتا فعل کے جو کہ آگے آ رہا ہے۔ رحمتن کے بعد من اللہ جار مجرور ایک اور آ رہا ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے چونکہ رحمتن نکرہ کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا اس جار مجرور کو ہم رحمتن کے لیے صفت بنا دیں گے۔ گویا رحمتن موصوف ہوگا، من اللہ صفت ہوگا، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو جائے گا حرف جر با کے لیے، اور پھر حرف جر با جو ہے اپنے مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہو جائے گا لنتا فعل کے۔ لنتا فعل با فاعل ہے، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ مزید آگے جو لہم آ رہا ہے جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا لنتا فعل کے۔ پھر لنتا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ مستانفہ ہو جائے گا۔ با یہاں پر سبب بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا ترجمہ ہم کریں گے اس حصے کا۔ پھر اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کے سبب سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگلا حصہ جو ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، لو شرطیہ ہے اور لو شرطیہ کے بعد 2 جملے ہوں گے، ایک ہوگا شرط، ایک ہوگا جواب شرط۔ تو شرط والا حصہ انالائز کرنے لگا ہوں۔ کنتا فعل ناقص اپنے اسم کے ساتھ موجود ہے، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے۔ فضن جو ہے یہ کانا فعل ناقص کی خبر ہے۔ آگے غلیظ القلبی جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ خبر ثانی ہے، کانا کی ذہن میں رکھیے گا، تو 2 خبریں آ رہی ہیں کانا کی، اور پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن گیا، اور ترجمہ کریں گے اتنے حصے کا۔ اور اگر آپ ہوتے، کیا ہوتے؟ برے مزاج والے
غلیظ القلبی سخت دل والے، تو آگے جواب الشرط آ رہا ہے لن فدو من حولک، لام جو ہے یہ لو کے جواب پر آیا، انفدو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل بفاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد حول کا لفظ جو ہے مجرور ہے، اور حول مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کاف ضمیر ہے، گویا مضاف الیہ مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گئے انفدو فعل کے، پھر انفدو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا بن گیا شرط کے لیے، اور پھر شرط اپنی جزا یا جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا، اور اب جواب الشرط کا جب ہم یوں کریں گے تو وہ آپ کے گرد سے الگ ہو جاتے، ہٹ جاتے۔ اب جو تیسرا حصہ ہے اس کے 3 حصے کیے ہیں، اس میں پہلا حصہ ہے فاعفو عنہم، فا کو یہاں مانا گیا ہے فصیحیہ، یعنی ایک شرط جو ہے یہاں پر محذوف ہے، جس کے جواب میں اوفو عنہم جو ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اوفو فعل امر ہے، فعل بفاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، عنہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا اوفو فعل کے، اور پھر اوفو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط بن جائے گا، جزا بن جائے گا، اور شرط جیسے میں نے کہا یہاں مقدر ہے، اور جو شرط محذوف مانی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان اساؤ فاعفو عنہم۔ ہم یہاں پر موجود ٹیکسٹ کا ترجمہ کچھ یوں کریں گے، پس آپ ان سے درگزر کیجئے۔ اگلا حصہ ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، واو عاطفہ، استغفر فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا استغفر فعل کے، پھر استغفر فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، اور ترجمہ کریں گے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اور تیسرا حصہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، واو عاطفہ ہوگا، شاور فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فی الامر جار مجرور متعلق ہو جائے گا شاور فعل کے، اور پھر شاور فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی عطف ہو جائے گا پچھلے والے جملے پر، اور ترجمہ کریں گے اور آپ مشورہ کیجئے ان سے فی الامر کام میں۔ اگلا جملہ جو ہے وہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فا کو ہم مان لیں گے عاطفہ، اذا جیسے میں نے کہا کہ یہ ظرفیہ ہوتا ہے، یہ شرطیہ بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی اگر اس کے بعد 2 جملے آئیں تو یہاں پر 2 جملے آ رہے ہیں، اس کے بعد ایک ہے عزمتا اور ایک ہے توکل علی اللہ، تو اذا ظرفیہ شرطیہ مفعول فی مقدم بن جائے گا عزمتا فعل کے لیے، عزمتا فعل بفاعل ہے اور فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن جائے گا، جس کا جواب الشرط جو ہے وہ فا سے شروع ہو رہا ہے، اور فا جواب الشرط پہ اس لیے داخل ہوا ہے کہ جواب الشرط جو ہے وہ فعل امر سے شروع ہو رہا ہے۔ جواب الشرط کو انالائز کر رہا ہوں، توکل فعل بفاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، علی اللہ جار مجرور متعلق ہے توکل فعل کے، پھر توکل فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا یا جواب الشرط بنا، اور شرط اپنے جواب سے یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا، اور ترجمہ کریں گے اور جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں، مشورہ کرنا ہے لیکن ارادہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے ان اللہ یحب المتوکلین، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ اس کا اسم ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، وہ ہے یحب المتوکلین۔ یحب المتوکلین فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے، یحب فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل اور ضمیر اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے، المتوکلین مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائیں گے انا کے لیے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور یہ جملہ ہم تعلیلیہ قرار دیں گے، ترجمہ کریں گے بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے اس آیت کے تحت جو پہلا جملہ ہے لنتا والا اس کو لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، کنتا والا جملہ لا محل لہ معطوف والا جملہ لنتا، انفدو والا جملہ لا محل لہ واقعہ فی جواب الشرط غیر جازم قرار دیا ہے، اوف عنہم والا جملہ لا محل لہ جواب الشرط مقدر قرار دیا ہے اور شرط انہوں نے لکھی ہے ان اساؤ فاعفو عنہم، استغفر والا جملہ لا محل لہ معطوف والا جملہ اوفو، شاورہم والا جملہ لا محل لہ معطوف والا جملہ اوفو، عزمتا والا جملہ انہوں نے کہا ہے فی محل جر مضاف الیہ کیونکہ اس کو ایسے ہی انالائز کرتے ہیں، بہرحال شرط اور جواب کو انہوں نے عطف کیا ہے پچھلے جملے پر۔ توکل والا جملہ جو ہے لا محل لہ جواب الشرط ہے، ان اللہ یحب والا جملہ لا محل لہ تعلیلیہ ہے، اور یحب المتوکلین والا جملہ فی محل رفع خبر انا قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب اس آیت کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے۔ یہاں پر نوٹ کر لیجئے
کہ برحمتن اصل میں یہ تھا اور مقدم تھا، تاکید اس جملے میں پہلے ہی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ مقدم کر دیا گیا تھا جار مجرور کو فعل سے، لیکن ما زائدہ جو لایا گیا نا اس سے مزید تاکید پیدا ہوئی ہے، اور رحمتن کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے، اس لیے ترجمہ آپ کو بڑی رحمت والے الفاظ سے نظر آ رہا ہے۔ بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر تو بدخلق سخت دل ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، سو ان سے درگزر کر، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام میں ان سے مشورہ کر، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر، ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی بہت خوبصورت آیت نمبر 159 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔